بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بدأ بعد التيمن بالتسمية بحمد الله سبحانه اقتداء بأحسن النظام وعملا على حديث خير الأنام عليه وعلى آله التحية والسلام وهو كل أمر ذي بال لم يبدأ بحمد الله فهو أقطع. بس کر دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ شرح ہے، تو خطبہ اس دن میں نے پڑھایا تھا، تو خطبے کے الفاظ کی شرح تو شارح کریں گے نا. تو یہ الحمدللہ یہ متن کا لفظ ہے، اور آگے بعد التیمن بالتسمیۃ بحمد اللہ سبحانہ، یہاں سے آگے شرح شروع ہو رہی ہے. تو پچھلے سبق میں یہ بات ہوئی تھی کہ کوئی بھی شارح جب شرح لکھتا ہے تو اس کے پیش نظر چند اغراض ہوتی ہیں. تو بعد التیمن بالتسمیۃ بحمد اللہ سبحانہ، تو اس عبارت سے شارح کی 3 غرضیں ہیں. ٹھیک ہے. پہلی غرض یہ ہے کہ ایک اعتراض ہوتا ہے، اس اعتراض کا یہ یہاں سے جواب دینا چاہتا ہے. اعتراض کیا ہوتا ہے؟ اعتراض کی تقریر سمجھو. اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے کام کی ابتدا، ایک ہوتی ہے کلام کی وسط، اور ایک ہوتی ہے کلام کی انتہا. اب اس تمہید کے بعد اعتراض کی تقریر یوں ہوگی کہ بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ بسم اللہ شریف کی جو با ہے نا، وہ ابتدیو فعل معذوف کے متعلق ہے. تو ترجمہ یوں بنے گا کہ میں اللہ کے نام سے اس کتاب کی ابتدا کر رہا ہوں. تو کتاب کی ابتدا تو اللہ کے نام کے ساتھ ہو گئی، لیکن کتاب کی وسط اور کتاب کی انتہا اللہ کے نام کے علاوہ ہے. لہذا کتاب کی ابتدا تو کامل ہو گئی، لیکن وسط اور انتہا جب اللہ کے نام کے علاوہ ہے تو وہ ناقص رہ گئے. یہ اعتراض ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ اس کا جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں بسم اللہ ابتدیو فعل معذوف کے متعلق نہیں ہے، بلکہ متن کی شرح کرتے ہوئے انہوں نے کہا بعد التیمن بالتسمیۃ، کہ بسم اللہ شریف کی جو با ہے وہ ابتدیو فعل معذوف کی ضمیر سے متیمنن جو حال واقع ہوتا ہے اس متیمنن کے متعلق ہے. تو اب ترجمہ یوں ہوگا میں اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے کام کی ابتدا کرتا ہوں. تو اللہ کے نام سے حصول برکت یہ کلام کی ابتدا کے ساتھ یا کام کی ابتدا کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ حصول برکت جیسے ابتدا میں ہوتا ہے ایسے ہی وسط میں ہوتا ہے، ایسے ہی انتہا میں ہوتا ہے. لہذا یہ اعتراض ختم ہو گیا. دوسری غرض بعد التیمن بالتسمیۃ بحمد اللہ سبحانہ سے اس کی یہ ہے کہ یہ بسم اللہ شریف اور حمد میں آپ کو 2 وجہوں سے فرق بتاتا ہے اس عبارت کے ساتھ. ایک فرق یہ بتاتا ہے کہ بسم اللہ جو ہے وہ متیمنن سے متعلق ہے، اور الحمدللہ وہ ابتدا سے متعلق ہے. دوسرا فرق یہ بتاتا ہے کہ بسم اللہ شریف کتاب کا جز نہیں ہے اور حمد کتاب کا جز ہے. تیسری غرض اسی عبارت سے یہ بتانا چاہتا ہے آپ کو کہ جو الحمدللہ ہے اور جو بسم اللہ ہے، ان دونوں کے بارے میں احادیث آئی ہیں. ایک حدیث میں آیا ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر، کہ ہر وہ ذیشان کام جس کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے وہ دم بریدہ ہے، ناقص ہے.
اور دوسری حدیث شریف میں آیا ہے کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فہو اقطع، ٹھیک ہے، کہ ہر وہ ذیشان کام جس کی ابتدا حمد سے نہ کی جائے وہ کیا ہے؟ ناقص ہے۔ تو ابتدا تو ایک امر آنی ہے، ایک امر اضافی ہے، تو ایک ہی چیز سے ابتدا کی جا سکتی ہے، یا بسم اللہ سے ابتدا کی جا سکتی ہے اور یا حمد سے ابتدا کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ بسم اللہ سے بھی ابتدا کریں اور حمد سے بھی ابتدا کریں تو ایسا نہیں ہو سکتا، ابتدا ایک ہی چیز سے ہوگی، لہذا جب ابتدا ایک چیز سے ہی ہوگی تو دونوں حدیثوں میں تعارض پیدا ہو گیا، تو اس تعارض کو رفع کرتا ہے اس عبارت کے ساتھ۔ تو تعارض کو رفع کرنے کی تقریر یہ ہے کہ بسم اللہ شریف یہ تبرک اور تیمن کے طور پر ذکر کر دی گئی، اور حمد جو ہے وہ ابتدا کے طور پر ذکر کر دی گئی، لہذا دونوں حدیثوں سے ابتدا نہیں ہوئی تو دونوں حدیثوں پر عمل ہو گیا لیکن بلا تعارض نہ رہا۔ اقتداء باحسن النظام و عملا علی حدیث خیر الانام علیہ وعلی آلہ التحیۃ والسلام، اس عبارت سے شارع کی غرض کیا ہے کہ پیچھے دعویٰ کیا انہوں نے کیا بعد التیمن بالتسمیۃ، ایک ہوتی ہے مطلق حمد اور ایک ہوتی ہے مقید حمد۔ یہاں پر جو حمد ہے وہ مقید حمد ہے، حمد بعد التیمن بالتسمیہ اس قید کے ساتھ مقید ہے۔ تو جہاں پر بھی مقید ہوتا ہے وہاں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مطلق ہوتا ہے، دوسری چیز قید ہوتی ہے۔ تو ان دونوں چیزوں پر دلیلیں دے رہا ہے۔ اقتداء باحسن النظام، اللہ کے پاک کلام کی اقتداء کرتے ہوئے، اتباع کرتے ہوئے، جس طریقے سے قرآن مجید میں بھی پہلے بسم اللہ ذکر کی گئی اور بعد میں حمد ذکر کی گئی، تو وہ حمد بھی بعد التیمن بالتسمیہ کے ساتھ وہ حمد بھی مقید ہے۔ تو یہ اسی طریقے سے ماتن نے بھی یہاں پر وہی طریقہ اختیار کیا، تو یہ مقید پر دلیل ہوگی۔ اور دوسری حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان علی شان ہے کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ فہو اقطع، تو دوسری دلیل حدیث خیر الانام پر عمل کرتے ہوئے یہ دوسری دلیل دی۔ اب اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جو تم نے دوسری دلیل ذکر کی کہ حدیث خیر الانام پر عمل کیا اس نے، تو حدیث خیر الانام تو تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ ہے حمد مقید کا، حدیث میں مطلق حمد کی بات ہو رہی ہے، تو تمہارا دعویٰ ہے مقید حمد کا اور دلیل دے رہے ہو مطلق حمد کی، تو یہ تقریب تام نہ ہوئی، دعوے اور دلیل میں مطابقت نہ ہوئی۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ اصل میں ہم نے عرض کیا تھا کہ جہاں مقید ہوتا ہے وہاں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مقید ہوتی ہے، ایک مطلق ہوتی ہے۔ تو یہ جو حدیث شریف ہم دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں یہ مطلق پر پیش کر رہے ہیں، اور قرآن کے اوپر ہم نے مثال دی تھی وہ مقید پر دی تھی۔ اب اس پر ایک اور اعتراض ہوتا ہے، اعتراض یہ ہے کہ شارع نے یہ فرمایا کہ عملاً علی حدیث خیر الانام، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے، اور حضور کی حدیث کیا ہے؟ وَكُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَمْ يُبْدَ بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُوَ أَقْطَعُ، کہ ہر وہ کام جس کی ابتدا حمد سے نہ کی جائے وہ کام کیا ہے؟ ناقص۔ تو حدیث میں تو یہ خبر دی جا رہی ہے کہ جو کام بھی ہوگا اگر اس کی ابتدا حمد سے نہ کی گئی ہو تو وہ ناقص ہے۔ حدیث میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ ایسا حمد سے ہی ہر کام کی ابتدا کرو۔ یہ جو انہوں نے فرمایا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے، تو حضور نے کوئی حمد سے ابتدا کرنے کا حکم تو نہیں فرمایا، حضور نے تو خبر دی ہے۔ لہذا یہ ان کا فرمانا کہ عملاً ادا حدیث خیر الانام یہ صحیح نہیں ہے۔ ان کا یہ فرمانا کہ عملاً علی حدیث خیر الانام یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ صحیح تب ہوتا ہے کہ حضور فرماتے کہ ہر ذیشان کام کی ابتدا حمد سے کرو، حالانکہ حضور نے ایسا نہیں فرمایا۔ حضور نے ایسا فرمایا
کہ ہر وہ کام ذیشان کام جس کی ابتدا حمد سے نہ کی گئی ہو وہ اقطع ہے، وہ ناقص ہے۔ حضور نے تو خبر دی ہے، حضور نے حکم تو نہیں ارشاد فرمایا، لہٰذا یہ عملاً اعلیٰ حدیث خیر الانام یہ صحیح نہ ہوا۔ اس کا جواب ہم کہتے ہیں میاں حدیث دلالت کر رہی ہے۔ دلالت کی ہوتی ہیں 3 قسمیں، ایک ہوتی ہے دلالت مطابقی، ایک ہوتی ہے دلالت تضمنی، اور ایک ہوتی ہے دلالت التزامی۔ تو اگرچہ مطابقتاً یہاں دلالت نہیں ہے حدیث کی، لیکن التزاماً دلالت یہاں پر ہے۔ کیسے؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ جب ارشاد فرمایا کہ ہر وہ ذیشان کام جس کی ابتدا حمد سے نہ کی جائے وہ ناقص ہے، تو اس کو یہ بات لازم ہے کہ ہر کام کی ابتدا حمد سے کرو کہ آپ کا کوئی کام ناقص نہ رہ جائے، تو اس کو یہ لازم ہے۔ تو اگرچہ دلالت مطابقتاً نہیں ہے حدیث کی یہاں پر، لیکن التزاماً دلالت حدیث شریف کی اس بات پر ہے۔ سمجھ آ گئی ہے یا نہیں؟ چلیے میاں